اتنا سنا حضرت عمر فاروق تڑپ اٹھے اور فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ پھر فرماتے اے اللہ مجھے اس دن فیصلے کے لیے زندہ نہ رکھنا جس دن فیصلے میں رہنمائی کے لیے علی موجود ہو۔ پریشان ہو گیا، اب وہ چھوڑ رہا ہے کان کس کے اندر ہوتے ہیں، تو جس کا کان اندر دیکھ رہا ہے وہ انڈا دینے والا مل رہا ہے، جس کا کان باہر دیکھ رہا ہے وہ بچہ دینے والا مل رہا ہے۔ میں نے کہا اے پوچھنے والے، تو نے ابھی جانا ہی کہا تھا، خالی قرآن کا خالی حدیث کا علم نہیں، ڈسکوری کا بھی علم علی کے پاس ہے، علم الحیوانات بھی علم علی کے پاس ہے، علم جغرافیہ بھی علی کے پاس ہے، علم نجوم بھی علی کے پاس ہے، علم چفر بھی علی کے پاس ہے، ایسٹرولوجی کا بھی علم علی کے پاس ہے، علم کیمیا بھی علی کے پاس ہے۔ جس علم کی تجھے تلاش ہوگی تو دربار علی میں آ جائے گا، اس لیے کہ علی کو معمولی مسئلہ ہے، انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ ساری کائنات اللہ نے علی کی نگاہوں میں رکھ دی ہے، علی اسے اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح تو اپنی پانچ انگلیوں کو دیکھتا ہے، اور اس روئے ارض پر جتنے سوال آتے ہیں وہ اسی کائنات سے آتے ہیں، اس لیے جو بھی سوال پوچھا جاتا ہے میں بغیر سوچے اس کا صحیح جواب ایک لمحے میں دے دیتا ہوں۔ وہ ایک کیا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں، وہ دو کیا ہے جس کا کوئی تیسرا نہیں، وہ تین کیا ہے جس کا کوئی چوتھا نہیں، وہ چار کیا ہے جس کا کوئی پانچواں نہیں، وہ پانچ کیا ہے جس کا کوئی چھٹا نہیں، وہ چھٹا کیا ہے جس کا کوئی ساتواں نہیں، وہ سات کیا ہے جس کا کوئی آٹھواں نہیں، وہ آٹھ کیا ہے جس کا کوئی نواں نہیں، وہ نو کیا ہے جس کا کوئی دسواں نہیں، وہ دس کیا ہے جس کا کوئی گیارہواں نہیں، وہ گیارہ کیا ہے جس کا کوئی بارہواں نہیں، وہ بارہ جس کا کوئی تیرہ نہیں، توجہ رکھنا، وہ بارہ جس کا کوئی تیرہ نہیں، وہ بارہ جس کا کوئی تیرہ نہیں، وہ میری نسل سے ہونے والے 12 امام ہیں جن کا کوئی تیرہ نہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے کہ علی وہ ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا علی جو منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ سبحان اللہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے مواخات قائم فرمائی، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، انصار کو مہاجرین کا بھائی بنایا، سب کو سب کا بھائی بنا دیا، سب کو ڈیوائیڈ کر دیا، مولا بھی رہ گئے، ایک کنارے بیٹھ کے رونے لگے۔ مصطفیٰ کریم نے پوچھا اے علی کیوں روتے ہو؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آقا مسکرانے لگے، فرمایا علی تجھے میں نے اپنے لیے چھوڑ رکھا تھا، یا علی انت آخری فی دنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اتنا سنا مولا علی چھوڑ گئے، سبحان اللہ کیا شرف عطا فرمایا۔ اور ایک موقع میں فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت والی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ اور ایک بات علی علی کرنے سے کچھ لوگوں کو یہ دقت ہو جاتی ہے کہ صرف علی علی نہیں، میرے بھائی میں بتاؤں ہم وہ علی والے ہیں، صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، عثمانی بھی ہیں، حیدری بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے بھی ہیں، اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں۔ ہمارے دائیں ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، صحابہ کا دامن ہے، نہ یہ ہاتھ خالی ہے نہ وہ ہاتھ خالی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے تو مولا علی کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ جب علی کو دیکھ کے مسکرانے لگے تو مولا علی نے پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ مسکراتے ہو رہے مجھ کو دیکھ کے؟ کہا علی مجھے نبی کی بات یاد آ گئی۔ کہا کیا یاد آ گیا؟ کہا مجھے نبی کی ایک حدیث یاد آئی کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو علی جنت کا ٹکٹ دیں گے، جس کو علی جنت کا ٹکٹ دیں گے۔ مولا علی نے کہا ہاں یہ تو آپ نے سچ کہا، مگر میں نے یہ بھی مصطفیٰ سے سنا ہے کہ اے علی اسی کو جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ مولا علی جا رہے، حضرت ابو بکر صدیق
امی عائشہ ام المومنین کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، خالی جدھر علی جا رہے ادھر دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ آپ ادھر ہی کیوں دیکھتے رہتے ہیں جدھر علی جاتے رہتے ہیں؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہ بھی سنا ہے کہ اگر اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا کہ اگر علی کو دیکھ نہ سکے فرمایا جدھر علی جا رہا ہوں ادھر دیکھ لے، یہ بھی عبادت ہے. اگر نہ دیکھ سکے نہ جدھر جا رہے ہو دیکھ سکے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کر لے یہ بھی عبادت ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مزین کیا کرو، تمہاری محفلوں میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوگا. یہ محبت تھی صحابہ کرام میں. اور ایک روایت بتاؤ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. اس صحابہ میں آپس میں کتنی محبت تھی. یہ تو بعد کے لوگوں نے پٹاخے پھوڑنے شروع کیے. صحابہ میں آپس میں انتشار نہیں تھا بلکہ اتحاد تھا. حضرت عمر فاروق کی عدالت تھی. اچھا ایک بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، حضرت عمر فاروق اتنے بڑے جرنیل، 23 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اتنے بڑے حاکم تھے، ان کے ساری بھی بہت تھی. جب دربار لگتا تو کوشش کرتے کہ علی آ جائے دربار میں بیٹھے رہے تاکہ جب کوئی فیصلہ ہو تو میں علی سے ایک بار ہاں بھی بھروا لوں، علی جو فیصلہ ہوگا ٹھیک ہوگا. یہ وہی محبت اگر نہ ہوتی تو کیسے ہوتا؟ محبت نہ ہوتی تو کیسے ہوتا؟ دو شخص جھگڑتے ہوئے حضرت عمر فاروق کی عدالت میں آ گئے. وہ کہا ہے امیر المومنین فیصلہ کر دیجیے. آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا یہ علی بیٹھے ہوئے ہیں، علی سے فیصلہ کرنا. مولا علی نے فیصلہ کر دیا. اب جب مولا علی نے فیصلہ کیا ایک شخص کو بہت ناگوار گزرا. اس نے حضرت عمر فاروق سے کہا، فرمایا وہ کہنے لگا کہ آپ نے کس آدمی کے بعد مجھے بھیج دیا، میرے خلاف فیصلہ کر دیا، وہ ہوتے کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ فرمایا خاموش ہو جا. آپ اپنی کرسی سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد جانتے ہیں آپ جلال فاروق کی ایک عجیب ہی تھا. آپ نے اس کا گریبان پکڑا اور اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا. آپ نے فرمایا نادان تو نہیں جانتا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو کیا سمجھتا ہے علی سارے مومنین کا مولا ہے؟ علی سارے مومنین کا مولا ہے. اور فرماتے ہیں ایک روایت اور بتاؤں آپ کو، ایک عورت آئی امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس جس کے شکم میں حمل تھا اور وہ حمل زنا کا تھا. اس نے توبہ کرنی چاہی تھی اور آ کر کے کہنے لگی کہ اے امیر المومنین میرا فیصلہ فرما دے. تو اسلام میں زنا کی سزا بھی خطرناک ہے، سنسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں. تو آپ نے حکم سنا دیا پتھر مارے جائیں. مولا علی بیٹھے ہوئے کہا امیر المومنین میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا فرمائیے. کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی حدیث میں سنا ہے کہ جو اس قسم کا کیس ہو اس میں پہلے بچے کی ولادت کا انتظار کیا جائے، اس لیے کہ اس پورے معاملے میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. سبحان اللہ. اتنا سنا حضرت عمر فاروق تڑپ اٹھے اور فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. پھر فرماتے اے اللہ مجھے اس دن فیصلے کے لیے زندہ نہ رکھنا جس دن فیصلے میں رہنمائی کے لیے علی موجود ہو. یہ محبت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا اگر محبت نہ ہوتی تو یہ کہتے، جب کہہ دیا تھا کہ میرے نانا کے بوڑھاؤں کے لڑکے تو کہتے لکھ کے دو اور جب مر جاؤں گا تو قبر میں رکھ دینا. اگر محبت نہ ہوتی، ارے ہم اہل سنت ہیں، ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ہم قیامت تک صدیقی بھی رہیں گے، فاروقی بھی رہیں گے، عثمانی بھی رہیں گے، حیدری بھی رہیں گے. نہ ہم صحابہ کو چھوڑیں گے نہ اہل بیت کو چھوڑیں گے. کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں صحابہ کا بھی دامن ہے، اہل بیت کا بھی دامن ہے. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الشہرین فإن تمسکتم لن تضلوا. تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور صحابہ قرآنی شخصیات ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. سبحان اللہ. تو صحابہ قرآنی شخصیات ہیں تو قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. فإن تمسکتم لن تضلوا، اگر پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے.
کبھی گمراہ نہیں ہوگی. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم بس اختتام کی طرف انشاءاللہ چل رہا ہوں. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے علم نبوت پر اعتراض کرنا شروع کیا اور اعتراض یہ کیا نبی کو یہ علم تھا, اس چیز کا علم نہیں تھا, ایسا علم تھا. تو علم غیب پر سب سے پہلے عملی دلیل دینے والے مولا علی مشکل کشا, عملی دلیل دینے والے مولا علی نے نمبر لگایا, فرمایا سلونی سلونی سلونی, میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں, جو پوچھنا ہو پوچھ لو. جب یہ اعلان ہوا جو پوچھنا ہو پوچھ لو, جو پوچھنا ہو, دھوم مچ گئی. مولا علی فرماتے ہیں کہ خالی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھو تو 70 اونٹ ناکافی ہو جائیں گے. اور 70 اونٹ مانے سمجھے, اگر ایک کوئنٹل ڈالا جائے ایک اونٹ پر تو 70 اونٹ اور 70 کوئنٹل, یہ منیمم بتا رہا ہوں. اور ایک کوئنٹل میں کتنی جلدیں تیار ہوگی اس کا اندازہ لگا. مولا علی فرماتے ہیں جتنا میں جانتا تھا اتنا کسی نے پوچھا ہی نہیں, کہ کوئی پوچھتا میں اسے بتاتا. آپ نے حسر کے طور پر فرمایا کہ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین سے قرآن مختصر کیا سورہ اخلاص میں, سورہ اخلاص سے مختصر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, بسم اللہ سے مختصر کیا بسم اللہ کی باب میں, اور بسم اللہ کی رشی پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ رکھا وہ نقطہ میں ہوں. کیونکہ دیکھیں آپ جب کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی الباب, علم کا شہر ہو, علی اس کے دروازہ ہو, تو سوچیے جو دروازہ مدینۃ العلم ہو اس کے علم کا عالم کیا ہو. کہہ دیا سلونی سلونی, جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو, جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. لوگ آ گئے پوچھنے والے. اب ایک شخص منافق ٹائپ تھا, وہ اس نے دیکھا کہ نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے تو اس نے سوچا جلدی سے سوال پوچھ لیتا ہوں, اور علی تھوڑا سا مس کریں گے بس میں فوراً کہہ دوں گا کہ علی تو ایسے ہی کہہ رہے تھے. اس نے کہا علی یہ بتائیے وہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں, کون سے جانور بچے دیتے ہیں. اور ٹائم یہ تھا کہ نماز کا وقت قریب ہونے والا تھا, اور پہلے جو امیر المومنین ہوتا تھا وہی جامع مسجد کا امام ہوتا تھا. تو ٹائم ایسے ٹائم اس کے دماغ میں یہ تھا کہ علی گنائیں گے مرغی انڈا دیتی ہے, بطخ انڈا دیتی ہے, ہانس انڈا دیتا ہے, شتر مرغ انڈا دیتا ہے, فلاں فلاں فلاں. تو ہم کہیں گے مولا آپ تو کبوتر بھول گئے. جب یہ کہہ دیں گے تو ہم کہیں گے علی کو کہاں پورا پورا علم ہے, علی نے ایک نام پہ چھوڑ دیا. پہلے پوچھیں گے کہ کون سا جانور جو بچہ دیتا, تو کہیں گے بھینس ہے, بکری ہے, اونٹ ہے. تو کہیں گے ہرن کا نام تو لیا ہی نہیں یاد. تو ہم کہہ دیں گے علی کو کہاں پورا اس بہار کے بعد سوال کیا. نہیں جانتا تھا کہ باب العلم سے سوال ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, باب العلم سے سوال ہو, جو پوچھنا ہو پوچھ لو جب تک درمیان. جب پوچھا اے علی بتائیے وہ کون سا جانور ہے جو انڈا دیتا ہے, وہ کون سا جانور ہے جو بچہ دیتا ہے. مولا نے اس کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر کے مسکرائے اور فرمایا تجھے یہی سوال ملا تھا پوچھنے کے لیے. کہا مولا یہی سوال تھا تو اسی کا جواب دے دیجئے. فرمایا سن, غور سے سن لے, اپنے ذہن کی میموری میں فٹ کر لے اور جا کے لوگوں کو بتا بھی دینا اور اپنے بھی تسلی کر لے. فرمایا مولا جواب. فرمایا سن, جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. جا تیرے سوال کا جواب ہو گیا, اب جوڑتے رہنا. اتنا کہہ کر کے مولا نے اوپر چھوڑ دیا. اب وہ اپنا سر پیٹنے لگا, پریشان ہو گیا. اب وہ جوڑ رہا ہے کان کس کے اندر ہوتے ہیں, تو جس کا کان اندر دیکھ رہا ہے وہ انڈا دینے والا مل رہا ہے, جس کا کان باہر دیکھ رہا ہے وہ بچہ دینے والا مل رہا ہے. میں نے کہا اے پوچھنے والے, تو نے ابھی جانا ہی کہا تھا. خالی قرآن کا, خالی حدیث کا علم نہیں, ڈسکوری کا بھی علم علی کے پاس ہے. علم الحیوانات بھی علم علی کے پاس ہے. علم جغرافیہ بھی علی کے پاس ہے. علم نجوم بھی علی کے پاس ہے. علم جفر بھی علی کے پاس ہے. ایسٹرولوجی کا بھی علم علی کے پاس ہے. علم کیمیا بھی علی کے پاس ہے. جس علم کی تجھے تلاش ہوگی تو دربار علی میں آ جائے گا. اس لیے کہ علی کو معمولی مسئلہ ہے. انا مدینۃ العلم والی بابھا, انا دار الحکمت والی بابھا. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. مصطفیٰ چاہتے ہیں پہلے دروازہ علم سے نپٹ لے, مدینۃ العلم تک بعد میں آنے. نعرہ رسالہ, علامہ حسنین وارثی
साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आपने बोला कान जिनके अंदर होते हैं बंडल होते हैं, कान जिनके बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। जवाब हो गया, परेशान हुआ, उसने सोचा किसी और को भेजता हूँ और ऐसा सवाल करे कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजह की बारगाह में जब सवाल हो तो आप फंस जाए। सवाल तैयार हुआ और सवाल तैयार होने के बाद आया और देखिए जो वाहियात होता है उसके दिमाग में वाहियात सवाल ही आते हैं, बड़ा वाहियात सवाल दिया तो कहा अली एक सवाल है मेरा, अब मेरा पूछो। कहा ये बताइए एक कुत्ता एक बकरी उसके अख्तलात से बच्चा जन्म लिया है, ये बताइए उसका गोश्त हलाल है हराम? मौला भी मुस्कुराने लगे, फरमाया इन लोगों को आज खाली खाने पीने की पड़ी हुई है, ये भूखा है इनको खाने पीने पड़ी है। पूछ लिया है तो बता देता हूँ, सुन उसको पानी दे, अगर पानी बकरी की तरह पिए खींच कर तो समझ ले हलाल है, कुत्ते की तरह चाट कर पिए तो हराम है। जवाब दे दिया। कहा अली कभी कभी वैसे ही पी लेता है, कभी कभी चाट करके पीता है। अच्छा घास रख दे उसके सामने, अगर घास खा ले तो हलाल है, घास छोड़ दे तो हराम है। अब चूंकि सवाल में मुनाफिकत थी, कहने लगा अली कभी कभी घास खा भी लेता है कभी छोड़ भी देता है, तो मैं अजब जानवर है। फिर फरमाया सुन देख आगे के दोनों पांव फोल्ड करके बैठता है कि कालियां बिछा करके बैठता है। पहले जवाब दे देता वो सोचने भी लगता। फरमाया ये बता आगे के दोनों पांव फोल्ड करके बैठता है या कलाइयां बिछा करके बैठता है? काली कभी कभी कलाइयां फोल्ड भी कर लेता है, कभी कलाइयां बिछा भी देता है। अच्छा ये तो बड़ा घनचक्कर में तुम लोग पड़ गए हो। फरमाया जब उसे चारा डालो खाना डालो तो देखो वो पाघुर करता है या निकल जाता है? फरमाया अली कभी कभी पहुलाता भी है, कभी वैसे ही निकल जाता है। मौला उसकी मुनाफिकत को समझ गए। फरमाया एक काम कर उसको ज़बा कर डाल और ज़बा करके देख, अगर अतड़ियां निकले तो समझ लेना कि हराम है और अगर ओझड़ी निकले तो समझ लेना हलाल है। अब वो चक्कर में पड़ गया, अब ये नहीं कह पा रहा है कि ऐ अली मैंने 2 बार हलाल करके देखा, एक बार अतड़ियां निकली एक बार ओझड़ियां निकली। मुनाफिक चारों तरफ से फंस गया, तड़पने लगा, बेचैन हो गया, कहा हाय आज भी रजब हो गया। अली ने ऐसा जवाब दिया कि इसके आगे कोई सवाल ही नहीं बन पा रहा है। मौला अली जान गए कि ये सवाल पूछने नहीं आया, मस्खरी करने के लिए। जब आपने फरमाया ज़बा करना पता चल जाएगा तो फौरन सरेंडर करके अली बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। इल्म ऐसा था जो जिस लहजे का सवाल पूछता उसको उसी लहजे का जवाब मिलता। एक शख्स ने कहा अली ये बताइए मुकम्मल आँख क्या है जो देखती ही रहती है? फरमाया वो सूरज है जो हर वक्त देखता रहता है। फरमाया ऐ अली मुकम्मल पाँव क्या है जो हर वक्त चलता ही रहता है? फरमाया वो हवा है जो हर वक्त चलती ही रहती है। ऐ अली मुकम्मल सरापा मुंह क्या है जो खाता ही रहता है? फरमाया वो आग है कि उसमें जो भी डालेगा उसे खा जाएगा। जब इस तरह के जवाब एक के बाद एक बैक टू बैक आने लगे कुछ लोग परेशान हो गए। एक शख्स ने पूछा है ये बताइए कि आप सोचते भी नहीं है और फौरन जवाब दे देते हैं, इसकी वजह क्या है? फरमाया वजह जानना चाहता है। कहा आपने पूछा बरजस्ता पूछा, मौला का अंदाज भी अजब था। एक तो असदुल्लाह थे, आवाज भी थी, अंदाज भी था, इसलिए उनके मानने वालों की आवाज पर भी कभी कभी असर आ जाता है। बोलते वक्त लगता शेर की आवाज है, लहजा वाला। आपने फरमाया बरजस्ता सवाल किया, पूछा तेरे हाथ में कितनी उंगलियां है? कहने लगा 5। मौला ने पूछा तूने सोचा क्यों नहीं? कहा मौला जब से पैदा हुआ समझदार हुआ शून्य शूर को बोलता है 1 2 3 4 5 गिनते चला रहा हूँ, देखते चला रहा हूँ। खाना खाता हूँ तो देखता हूँ, पानी पीता हूँ तो देखता हूँ, मुंह पे हाथ फेरता हूँ तो देखता हूँ, सोते चाहते उठते बैठते काम करते जो भी काम करता हूँ उंगलियां ही देखता रहता हूँ, सोचने की जरूरत नहीं है। मौला ने फरमाया जिस तरह तू अपनी उंगलियों से वाकिफ है
अपनी उंगलियों को देखता है। सारी कायनात अल्लाह ने अली की निगाहों में रख दी है। अली इसे इसी तरह देखता है जिस तरह तू अपनी 5 उंगलियों को देखता है। और इस रूए अर्द पर जितने सवाल आते हैं वो इसी कायनात से आते हैं। इसलिए जो भी सवाल पूछा जाता है मैं बगैर सोचे उसका सही जवाब एक लम्हे में दे देता हूं। सुभान अल्लाह। ये ऐलान जब किया, थोड़ी देर जब आपने ये ऐलान किया ना, सलोनी सलोनी, पूछो पूछना चाहते हो, मैं जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। एक शख्स सामने आके बैठ गया बिल्कुल करीब और पूछता है, ऐ अली बताइए जिब्रील कहाँ है? क्या पूछा? जिब्रील कहाँ है? मौला अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, मुस्कुराए, फरमाया इस वक्त जिब्रील अली से सवाल जवाब कर रहे हैं। जिब्रील अली से सवाल जवाब कर रहे हैं। पूछा अली आपको पता कैसे चल गया? फरमाया मशरिक देखा नहीं मिला, मगरिब देखा नहीं मिला, आसमान में देखा नहीं मिला, जमीन पे देखा नहीं मिला, सामने देखा तो बैठा हुआ है। मैंने बता दिया जिब्रील सामने है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद एक शख्स ने पूछा था कि खुदा कहाँ है? मौला अली ने फरमाया खुदा हर जगह है। और वो कह रहा था कि मुझे तौरात से जवाब चाहिए। आपके अंदर ये भी खूबी थी, आप फरमाते थे कि चाहे तौरात से जवाब लो, चाहे ज़बूर से, इंजील से, कुरान से, जिस ज़बान में और जिस किताब से चाहोगे जवाब दे दोगे। इतना इल्म अल्लाह ने अता फरमाया। और क्यों न हो बाबो मदीनतुल इल्म थे। सुभान अल्लाह। तो कहा खुदा, फरमाया तू तौरात नहीं पढ़ा? तौरात के फलां सफ़े पे लिखा हुआ है हजरत मूसा के पास एक फरिश्ता आया। जब हजरत मूसा ने पूछा कहां से आ रहा है, कहा अर्श 7वें आसमान से आ रहा हो। उसके बाद जमीन से फरिश्ता आया, कहा कहां से आ रहा है, कहा तहतु सरा से, जमीन के नीचे से, खुदा के करीब से आ रहा हो। कहा जमीन के नीचे तहतु सरा में भी खुदा है और अर्श मुअल्ला में भी खुदा है। फरमाया हर जगह खुदा मौजूद है, तो जहां भी देखे खुदा मौजूद है। खुदा एक नूर है, हर जगह उसका नूर समाया हुआ है, सारी कायनात उसमें समाई हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई ऐसी जगह नहीं जहां खुदा मौजूद हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां खुदा मौजूद न हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब ये आलम हो गया, सारे लोग परेशान हो गए। जब सारे लोग परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने प्लान बनाया। और प्लान बनाने के बाद ये कहा कि हम लोगों से तो नहीं हो पा रहा है, अब चलते हैं यहूदियों के पास। तो यहूदियों के बड़े आलिम के पास गए और जाने के बाद कहने लगे कि हमें कोई ऐसा सवाल बना दे दो कि हम अली से पूछें तो अली उसका जवाब न दे पाए। तो यहूदियों के आलिम ने कहा फिर हमें सर जोड़ के बैठने कुछ टाइम दो। कहा टाइम देना चाहिए। टाइम दिया, सवालात तैयार किए और सवालात तैयार करने के बाद कहा ऐसा सवाल तैयार किया है, ऐसा सवाल तैयार किया है कि पूछोगे तो जवाब नहीं बन पड़ेगा। कहा अच्छा। लेके गए, लेके जाने के बाद सवाल तैयार हो गया। कितने सवाल हो गए? 12 सवाल। 12 सवाल लेकर के पहुंचे मौला अली की बारगाह। अली सवाल पूछना चाहते हैं। कौन? यहूदी वर्मा आ गए सवाल पूछने के लिए। अली सवाल पूछना चाहते हैं। मैं हाँ पूछो। कहा लेकिन यह है कि अगर आप जवाब दे देंगे तो हम मान जाएंगे कि आप बाबो मदीनतुल इल्म हैं। कहा वो सब तो ठीक है, ये मनवाना मेरा मकसद भी नहीं है। अगर मैं जवाब दे दूं तो क्या तुम मुसलमान हो जाओगे? कहा अली मुसलमान हो जाएंगे, जवाब दे दीजिए बस। मौला ने फरमाया पूछो। अब सवाल पूछने शुरू किए। सुनिए सवाल भी कैसे कैसे आते थे। अब पूछना शुरू किया। अली ये बताइए वो एक क्या है जिसका कोई दूसरा नहीं, वो दो क्या है जिसका कोई तीसरा नहीं, वो तीन क्या है जिसका कोई चौथा नहीं, वो चार क्या है जिसका कोई पांचवा नहीं, वो पांच क्या है जिसका कोई छठा नहीं, वो छठा क्या है जिसका कोई सातवां नहीं, वो सात क्या है जिसका कोई आठवां नहीं, वो आठ क्या है जिसका कोई नौवां नहीं, वो नौ क्या है जिसका कोई 10वां नहीं, वो 10 क्या है जिसका कोई 11वां नहीं, वो 11 क्या है जिसका कोई 12वां नहीं, और वो 12 क्या है जिसका कोई 13वां नहीं। अब क्या सवाल होगा, क्या जवाब देगा? और जब सवाल हुआ तो वहां पे जो लोग बैठे हुए थे वो भी
اوپر نیچے دیکھ رہے تھے، یا اللہ یہ سوال ہی کیا ہے، یہ کوئی سوال ہے؟ وہ ایک کیا ہے جس کی طرح کوئی دوسرا نہیں، وہ دو کیا ہے جس کی طرح کوئی تیسرا نہیں، وہ تین کیا ہے جس کی طرح کوئی چوتھا نہیں، وہ چار کیا ہے جس کی طرح کوئی پانچواں نہیں، وہ پانچ کیا ہے جس کی طرح کوئی چھٹا نہیں، وہ چھ کیا ہے جس کی طرح کوئی ساتواں نہیں، وہ سات کیا ہے جس کی طرح کوئی آٹھواں نہیں، وہ آٹھ کیا ہے جس کی طرح کوئی نواں نہیں، وہ نو کیا ہے جس کی طرح کوئی دسواں نہیں، وہ دس کیا ہے جس کی طرح کوئی گیارہواں نہیں، وہ گیارہ کیا ہے جس کی طرح کوئی بارہواں نہیں، وہ بارہ کیا ہے جس کی طرح کوئی 12 سوال پوچھے، مولانا فرمایا جواب تو دے دوں گا لیکن یاد رہے وعدہ قبول کرنا پڑے گا۔ ہاں آپ جواب دیجیے۔ مولا نے فرمایا جب سوال پوچھا ہے تو سن، اب جب تو نے سوال پوچھ لیا تو سن، تو نے پوچھا ہے وہ ایک کیا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں، فرمایا سن وہ ایک اللہ ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ ایک خدا ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں، وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں، قل هو اللہ احد ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں، اللہ ایک ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں، اور تو نے پوچھا ہے وہ دو کیا ہے جس کا کوئی تیسرا نہیں، فرمایا وہ دن اور رات ہے جس کا کوئی تیسرا نہیں ہے، وہ تین کیا ہے جس کا کوئی چوتھا نہیں، فرمایا وہ لوح و قلم و کرسی ہے جس کا کوئی چوتھا نہیں، وہ چار کیا ہے، فرمایا سن وہ چار آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے جس کا کوئی پانچواں نہیں، اور سن تو نے پوچھا ہے وہ پانچ کیا ہے جس کا کوئی چھٹا نہیں، وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جن کا کوئی چھٹا نہیں، تو نے پوچھا ہے وہ 6 کیا ہے جن کا کوئی ساتواں نہیں، تو سن وہ 6 دن وہ ہے کہ جب اللہ نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا ان کا کوئی ساتواں نہیں ہے، ان کا کوئی ساتواں نہیں ہے، اور وہ 7 کیا ہے تو نے پوچھا ہے تو سن وہ 7 طبق زمین کے 7 طبق آسمان کے جن کا کوئی 8واں نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور فرمایا وہ 8 کیا ہے جس کا کوئی 9واں نہیں، وہ 8 عرش کے کھمبے ہیں جن پر عرش ٹکا ہے جن کا کوئی 9واں نہیں، اور وہ 9 کیا ہے جس کا کوئی 10واں نہیں، وہ 9 راتیں ہیں جو موسیٰ کو کوہ طور پر گئے تھے، وہ 9 راتیں ہیں جن کا کوئی 10واں نہیں، اور وہ تو نے پوچھا ہے وہ 10 کیا ہے جن کا کوئی 11واں نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ذہن کو حاضر رکھے گا، وہ 10 کیا ہے جن کا کوئی 11واں نہیں، فرمایا وہ عشرہ مبشرہ ہے، وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ان کا کوئی 11واں نہیں، ایک محفل میں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے، ان کا کوئی 11واں نہیں، اور فرمایا وہ تو نے پوچھا ہے وہ 11 کیا ہے جن کا کوئی 12واں نہیں، تو قرآن اٹھا کر کے دے، انی رأیت احد عشر کوكبا، میں نے دیکھا ہے رات میں 11 ستاروں کے، فرمایا وہ یوسف کے 11 بھائی ہیں جن کا کوئی 12واں نہیں، اور سن وہ 12 جس کا کوئی 13واں نہیں، توجہ رکھنا، وہ 12 جس کا کوئی 13 نہیں، وہ 12 جس کا کوئی 13 نہیں، وہ میری نسل سے ہونے والے 12 امام ہیں جن کا کوئی 13واں نہیں۔ نعرہ تکبیر، مولا علی نے جواب میں فرمایا سن وہ 12 میری نسلوں سے آنے والے امام جن کا نسل کوئی 13واں نہیں ہے۔ سنا جب یہودیوں نے منافقوں نے چہرے پیلے پڑ گئے اور کہنے لگے ہر جگہ بھیڑ جانا، پنگا لے لینا، مگر علی سے مت لگنا، اس لیے کہ علی وہ ہے نا، علی وہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سنو، مومن جو ہوگا علی کی محبت کے بغیر رہ نہیں پائے گا، اور منافق جو ہوگا وہ علی کے ذکر میں ٹھہر ہی نہیں پائے گا۔ اب ایک آیت پڑھ دو اجازت ہوگا، کوئی طریقے سے آواز نہیں آئی، ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھنڈی نے اپنے چپیٹ میں لی ہے، 3 دن سے بروان کا پیٹ ہوں، مگر میں بول رہا ہوں آپ کی محبت میں، اور آپ ہیں کہ میری جگہ لے کر کے بیمار بیٹھے۔ کیا بات ہے حضرت، نبی علیہ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیع مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو علی کے ذکر میں بیٹھ نہ پائے، علی کا ذکر سن نہ پائے، اس لیے کہ علی کا ذکر سورہ اسرافیلی ہے، سورہ اسرافیلی، سور کیا ہے؟ پھونکا جائے گا کوئی بچے بچے گا نہیں، جو جہاں رہے گا وہیں گر جائے گا، اور اس کے منہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے اس کو مقفل کیا گیا، بند کیا گیا، لاک کیا گیا، بس وہی بسم اللہ ہٹائی جائے وہ سور بننے لگے گا۔
جہاں بجا جو جہاں ہے وہیں سے رسائی ہو جائے گا. تو ذکر علی بھی سورہ اسرافیلی ہے کس کے لیے؟ منافق کے لیے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مجلسوں میں جب جاننا چاہتے کہ منافق کون ہے تو علی کا ذکر کرتے سبحان اللہ، اور ہمیں پتہ چل جاتا کہ منافق کون ہے. تو اہل بیت سے، علی سے، صحابہ سے کون محبت نہیں کرتا، کون بھاگتا ہے ان کے ذکر سے؟ تو اللہ پر کبیرہ جو بھاگے ان سے ناراض مت ہونا. قرآن کی آیت پڑھوں گا دل باغ باغ ہو جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک ہم نے اے نبی کی اہل بیت، بے شک ہم نے تم سے ناپاکی کو دور کر دیا ہے، ناپاکی کو دور کر دیا ہے، نجاست کو دور کر دیا ہے، پلیدگی کو دور کر دیا ہے. اور انسان کے دل میں سب سے بڑی پلیدگی منافقت ہے. تو جو منافقت کی پلیدگی والا ہوگا وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. تو اس میں آپ پریشان نہ ہو، خدا نے اسے آنے ہی نہیں دیا. اس لیے قرآن اعلان کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک نبی کی اہل بیت سے ناپاکی اور پلیدگی کو اللہ نے دور کر دیا ہے. تو جن کے دل ناپاک ہے وہ اہل بیت کے ذکر میں نہ آ سکتے ہیں، نہ ان سے محبت کر سکتے. اور بتاؤ علی کی مان لے گا آدمی تو فائدے میں رہے گا، اور جو نہیں مانے گا نقصان میں رہے گا. ایک منافق آ گیا اور کہا چاہے جو ہو سب تو ہار گئے، ہم نہیں ہارے، سب ہار گئے ہم نہیں ہارے. کہا جائے ایسا سوال پوچھیں گے اور سوال میں پلٹ دیں گے، سوال پوچھیں گے اور سوال پلٹ دیں گے. کیونکہ منافق ذو وجہین ہوتا ہے، دو چہرے والا ہوتا ہے. ایک بہت مسکراتا ہوا چہرہ، بہت چہرہ خطرناک ذو وجہین ہوتا ہے. اور مومن کی شان یہ ہے جو دل پر ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے. آیا یا علی پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھ کہ یا علی میں آج کیا کھاؤں گا؟ مولا ممبر پر بیٹھ کے مسکرانے لگے. فرمایا مجھے اسی بات کا افسوس ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ لوگ نہیں پوچھتے. اور کھانا پینا گھاس گورو کیا کیا کھاؤں گا؟ فرمایا کہ میں نے کہہ دیا ہے یار سلونی جو پوچھنا ہے پوچھ لے، تو جواب تو دوں گا ہی میں. جا تو آ دودھ چاول کھا. دھیرے سے اٹھا اور دل میں خوش تھا. کل علی کی محفل میں جاؤں گا، کہوں گا علی آپ نے غلط کہہ دیا. علی پوچھیں گے کیوں؟ تو میں کہہ دوں گا میں نے دودھ چاول تو نہیں کھایا. کہا کچھ بھی ہو جائے، چٹنی روٹی کھا لیں گے، ساگ روٹی کھا لیں گے، ارے کچھ نہیں ملے گا ستوا ہو مگر دودھ اور چاول نہیں کھائیں گے. نکل گیا گھر پہنچا، بیگم کو آواز دیا. بیگم اسی پہ گئے ان کو کوئی غم نہ ہو. بیگم تو کہا بیگم، کہا فرمائیے گا. یہ سب سے زیادہ سر درد شوہر ہی ہوتا ہے. کہا کھانا لائیے. کھانے میں کیا ہے؟ تو کہا دن کا چاول رکھا ہوا اور دودھ رکھا ہوا. اتنا سنا تو کاٹو تو خون نہ نکلا، جسم پیلا پڑ گیا. کہا نہ پڑوس کے یہاں جا کے دیکھ کے آؤ کیا بنا ہے. عورت بیچاری کرتی کیا نہ کرتی، دوڑ کے بغل والے کے یہاں گئی. اور اسی نخرہ آدمی گھر میں برتن ورتن پھٹکنے لگتا. دوڑ کے گئی پڑوس والے کے یہاں، اس کے گھر میں پوچھا تو اس نے کہا کہ آج تو میرے یہاں جانور نے بچہ دیا، کھانا تو بنا نہیں، دن کا چاول رکھا، جانور کا دودھ رکھا ہے. عورت بھی الٹے پاؤں بھاگی. کہا یہ چیز تو وہاں بھی اویلیبل ہے. کہا کہ دودھ چاول کھانا ہے تو کھا لو، میرے گھر میں اپنے گھر میں بھی یہی ہے، پڑوسی کے گھر میں بھی یہی ہے. کہا نہ تو نہیں سمجھ رہی، یہ سب گڑبڑ ہو جائے گا، سب گڑبڑ ہو جائے گا، سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا. کہا عجیب عجیب بات کرتے ہو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اٹھ کے بھاگا باہر نکل گیا. اس سے خود تیتے چلنے لگا. جب خود تیتے چلنے کا بھوک کا پریشر اور بڑھ گیا. جب بھوکا ہو گیا قافلہ جا رہا تھا، قافلے والوں کو آواز دی. قافلے والے رک گئے. کہا لوگوں میں مسافر ہوں، مجھے کچھ کھلا پلا دو.
ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے؟ کہا کھانا جو کچھ بھی ہو کھا لیں. کہا بیٹھو, ہم لوگ تو کھانے سے فارغ ہو گئے, لیکن جو بچا ہوگا تو انہیں کھلائیں. بیٹھو, دسترخوان لگ گیا, بیٹھ گئے, دسترخوان لگ گیا. اب لوگ دن وہی ان کے پاس بھی بچا ہوا تھوڑا سا چاول رکھا ہوا تھا, چاول لے کیا اور کچھ تھا. تو اونٹ پہلے کے زمانے میں تو اونٹنی کا دودھ دوہا اور تازہ دودھ لا کے رکھ دیا. اب دودھ چاول جب اس نے دیکھا, اللہ اکبر کبیرہ, دماغ ساتویں آسمان. کہا کہ جس سے بھاگے تھے وہی گلے میں آ کے ٹھنڈا ہو کے پڑ گیا. دسترخوان سے اٹھنے لگے, لوگوں نے پوچھا کیوں کھانا نہیں کھاؤ گے؟ کہا نہ جس سے بھاگ کے گھر سے آئے تو وہی کھا رہے, تم لوگ بھی کھلا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں کوئی نقصان کرنا؟ نہ تھوڑے جانو گے, بات دوسری ہے. کہا سن, ہم قبیلائی لوگ ہیں اور ہمارے دسترخوان میں کوئی مہمان بیٹھ جائے ہم بنا کھائے جانے نہیں دیتے, بنا کھائے جانے نہیں دیتے. جا نہیں پائے گا, کھانا تو پڑے گا. کہنے لگا تمہارا قبیلہ تمہیں مبارک ہو, تمہارے ریتی رواج تمہیں مبارک ہو, تمہارے سنسکار تمہیں مبارک ہو, تمہاری آئیڈیالوجی تمہیں مبارک ہو, تمہاری پرمپرائیں تمہیں مبارک ہو. میں تمہاری پرمپراؤں کی توہین نہیں کر رہا ہوں, تمہاری آئیڈیالوجی کی توہین نہیں کر رہا ہوں. معاملہ کچھ اور ہے, میں بتانا نہیں چاہتا. بات کچھ اور ہے, میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. کہا سنو, ہمارے یہاں یہ قانون اور بھی ہے کہ مہمان دسترخوان پہ بیٹھ گیا اور کھانا لگ گیا, اب اگر کوئی اٹھے تو کھانے کی توہین مانی جاتی ہے, اور کوئی نہ کھائے تو اسے مار کے زبردستی کھلاتے ہیں. تو اب اگر تم سیدھے سیدھے نہیں کھاؤ گے تو تمہیں مار کر کے کھلائیں گے. اب اس کا بھی دماغ, اس نے کہا مار بھی دو گے تب بھی نہیں کھائیں گے, کیونکہ دماغ میں تو کچھ اور چل رہا ہے. کہا مار دو گے تب بھی نہیں کھائیں گے. اس نے دو قوی ہیکل پہلوانوں کو اشارہ کیا, فرمایا پہلے اس کو مکے کھلاؤ, بعد میں اس کو کھانے کھلاؤ. ان لوگوں نے مارا منہ پر زور زور سے, تو منہ اتنا بڑا ہو گیا. اور پھر اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ پکڑو, اپنے ہاتھ سے اسے کھلاؤ. اب دودھ بھی کھلایا گیا, چاول بھی کھلایا گیا, بچا ہوا دودھ اس کے منہ میں اڈیل دیا اور کہا اب جانا چاہو تو جا سکتے ہو. لوٹ کے آیا, علی کی مجلس لگی ہوئی تھی. سبحان اللہ, کوئی سنانے آئے گا نہیں اس طرح مچلتی طرح. علی کی محفل لگی ہوئی تھی, عاشقانوں کا ہجوم تھا. گزرنے لگا, مولا نے دیکھ لیا, انگوچھے سے منہ چھپا کے جا رہا تھا اور خالی آنکھ دکھا رہا تھا. مجھے پوچھ رہا کیا ہے؟ قریب تو آ. قریب بلایا, کہا چہرہ کیوں چھپایا ہے, چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ کیوں لگا علی آپ سے کیا مطلب؟ لگے کہ ارے علی کی بات جو نہیں مانتا اسے چہرہ چھپانا ہی پڑتا ہے. جب اتنا کہا تو تھوڑا سا تیش میں آ گیا, کھول دیا چہرہ. اور جب چہرہ کھولا تو چہرہ سوج کے اتنا ہو گیا تھا, لوگ چہرہ دیکھ کے ہنسنے لگے. مولا نے پوچھا یہ کیا حالت بنا لی, یہ چہرہ کیسے بگڑ گیا؟ کہا علی آپ سے کیا مطلب؟ مولا مسکرائے, فرمایا مجھے سب خبر ہے, مجھے سب معلوم ہے. اس کے بعد مولا نے فرمایا سن لے, جو علی کی نہیں مانتا, جو علی کی بات کو تسلیم نہیں کرتا, سن, میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو دودھ اور چاول کھائے گا. اگر میری بات مان لیتا تو دودھ اور چاول کھا لیتا, دودھ اور چاول کھا لیتا. اور سن, تو نے میری بات نہ مانی, اس کا انجام یہ ہوا کہ پہلے مار کھایا, دودھ چاول بعد میں کھایا. پہلے مار آ گیا, پھر دودھ چاول کھلایا گیا. اگر پہلے میری بات مان لیتا تو خالی دودھ چاول کھاتا, میری بات نہیں مانی تو مار بھی کھایا, دودھ چاول بھی کھایا. اس لیے علی کی بات مان لو تو مل جائے گا, اور اگر علی کی بات نہ مانی تو مار بھی ہے, اور پھر دودھ چاول تو مجبوری میں کھلایا جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو محبان علی, محبان اہل بیت, محبان صحابہ, محبان انبیاء, محبان شہداء, محبان اولیاء کی فہرست میں شامل فرمائے. اور صوفی ملت کا آج عرس
ہم لوگوں نے منایا، اسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت کے فضل و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین و حسن رہ جائے گا۔ اطمس و کمخار کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دن کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن مگر، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن مگر، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اور اس شعر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، سب لوگ مل کر کے اس میں شامل بھی ہو جائے کہ میں سوچا وہ یا مصطفیٰ کہتے سمجھ جائیے گا، وہ خطیبوں کے لیے 1.5 گھنٹہ اور بولوں گا، شامل ہو جائیے، آپ کا فائدہ ہے۔ میں سوچا یا مصطفیٰ کہتے میں سوچا یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ سل لے اللہ کہتے کھلے آنکھ سل لے اللہ کہتے اور حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، اور دلوں جانور پر نثارہ کروں میں، دلوں جانور پر نثارہ کروں میں۔ گر قبول افتد زہر زر شرف، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ والسلام۔